Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to our podcast, a Sira podcast basically, Know Your Nabi. اور الحمدللہ ہمارا آج کا ایپیسوڈ 10 ہے اور اللہ تعالیٰ ہماری اس کنسسٹنسی کو قبول فرمائے کہ ہم پریویسلی جو 9 ایپیسوڈز ہیں ابراہیم علیہ السلام سے لے کے اللہ کے رسول کی جو برتھ ہے اس تک ہم نے الحمدللہ کور کیا ہے. اور اب جو ہمارا سیگمنٹ ہے بیسکلی وہ فرام برتھ ٹو جو ریولیشن ہے، جو فرسٹ وحی آنی ہے اس کو ہم نے کور کرنا ہے. پریویسلی ہم نے تھوڑا سا یہ سیگمنٹ ڈسکس کیا تھا لاسٹ کے اندر کہ اللہ کے رسول کی جب پیدائش ہوئی تھی کس دن ہوئی تھی اور اس کی کیا کیا ڈیٹیلز ملتی ہیں. اچھا، ایک چیز اس کے اندر میں ذرا بتاتے چلوں کہ جو ڈیٹیلز ہمیں ملتی ہیں سیرتی کتابوں کے اندر تو اس میں بڑے مسائل آتے ہیں اس طریقے سے کہ کیونکہ اس کی جو اوتھینٹیکیشن ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے کہ اس کی سند، اس کی اوتھینٹیکیشن وہ صحیح ہے، ثابت ہے یا وہ نہیں ہے، یہ بہت میٹر کرتا ہے. تو اس میں جو میرا ہمیشہ سے طریقہ کار رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کو لے کے بھی کہ جو چیزیں ہمیں قرآن و حدیث سے ثابت ملتی ہیں، مطلب ایک قرآن یا حدیث جو ہے نا وہ ایک پکچر بیسکلی ڈرا کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، اسحاق علیہ السلام کے بارے میں، انفیکٹ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں. پھر قرآن نے بھی کچھ کرنالوجیز کو جو ہے نا بڑی ڈیٹیلز ڈیفائن کیا، جیسے کہ اسماعیل علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ پہلے ہوئی ہے، اسحاق کی بعد میں ہوئی ہے. اسی طریقے سے قرآن میں جا بجا جو قوم سبا کا تذکرہ موجود ہے جو کہ یمن کے اندر بیسکلی تھی. تو پھر ہم بہت سی چیزوں کے اندر جو عرب پوئٹری جو ایگزسٹ کرتی ہے، کیونکہ عربوں کے ہاں جو ہے نا اس کو بھی ہم نے پریویسلی ڈسکس کیا تھا کہ جو پوئٹری ہے ان کے ہاں وہ کتنی میٹر کرتی ہے. آپ نے کوئی چیز کو نریٹ کرنا ہے لیٹ سپوز، تو آپ جو ہے اس کو ایک لٹریچر فارم میں بیان کر دیں، مطلب ایک اسٹوری فارم میں بیان کر دیں تو اس کو پرزرو رہنا مشکل ہے. لیکن آپ اسی چیز کو 2 چیزوں میں کنورٹ کر دیں لیٹ سپوز، ایک ہے پوئٹری، جب آپ اس کو پوئٹک ورسز کے اندر کنورٹ کر دیں گے تو اس کا پرزرو رہنا زیادہ آسان ہو جائے گا. مطلب اس کی کیونکہ جو ہے نا جو ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ ایلیویٹ کر گئے ہیں، اب وہ سمپل سا ایک ٹیکسٹ نہیں رہا بلکہ وہ پوئٹری بن گئی ہے. تو اس طرح جو ہے نا پوئٹری سے ہمیں بہت ساری تاریخ کا اندازہ ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا رائمس یا کوئی میلوڈیز کو یاد کرا دیتے ہیں. کوئی چیز یاد کرنی ہے تو ان کو میلوڈک فارم کے اندر لے آئیں، تو بیسکلی میلوڈک ہونے کے لیے بھی کہیں نہ کہیں پیچھے ان کی پوئٹری ہونا ضروری ہے. تو ہمیں ان ساری چیزوں سے تاریخ کے اندر بہت سارے جو ہے نا فوائد مل جاتے ہیں. تو اس میں اوتھینٹیکیشن ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ ہمارا جو دین ہے وہ اس کے اندر ایک بڑا بنیادی اصول ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو بھی روایت ہمارے پاس آ رہی ہے، جو بھی نریشن ہمارے پاس آ رہی ہے، تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کس نے بیان کیا. جب بھی آپ جو جتنی بھی عربی حدیثیں ہیں جب آپ ان کو ایسے پورٹلز میں دیکھتے ہیں نا جس میں انگلش ٹرانسلیشن ہوئی ہے، تو وہ ہم کہتے ہیں اردو کے اندر کہ فلاں صحابی نے روایت کیا، اس کی انگلش ٹرانسلیشن بڑی غور کرنے والی ہوتی ہے. آن دی اتھارٹی آف ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، on the authority of عائشہ رضی اللہ عنہ، on the authority of XYZ صحابی. تو وہ بیسکلی وہ جو بات بیان ہو رہی ہے نا وہ on the authority of someone ہو رہی ہوتی ہے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں بیسکلی چین آف نیریٹر کہتے ہیں. تو ہمارے یہاں جو سند ہے نا وہ دین ہے، ہمارے لیے بہت ضروری ہے. تو بات نارمل کوئی خبر آ رہی ہو تو تب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس اتھارٹی کے اوپر یہ بات کی گئی ہے، یا پھر دین کی بات بھی ہو تب بھی ہم اس کو دیکھتے ہیں. تو یہ سیرت کے اندر بھی ہم نے نا اس کے اندر بڑی کوشش کی ہے کہ آپ کو صحیح ترین سیرت دی جائے. اور بہت ساری ایسی اسپائس اپ نریشنز ہوتی ہیں، اسپائس اپ انسیڈنٹس یا اسٹوریز ہوتی ہیں، ان کو میں نے کوشش کی ہے کہ میں اوائڈ کروں کیونکہ ان کی جو اسنادی حیثیت ہے وہ بڑی چیلنجنگ ہوتی ہے اس وجہ سے. تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی پیدائش ہوتی ہے، اور پیدائش کے بعد اس زمانے کا یہ نارم تھا، ہم نے اس کو تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا پریویسلی، کہ وہ جو سویلائز جو سٹیز تھیں لائک مکہ، جنہیں ہم انٹرنیشنل سٹیز بھی کہتے ہیں، وہ بیسکلی کیا کرتے تھے اپنے بچوں کو یہ سبربس کے اندر یا پھر جو ریموٹ ایریاز ہوتے ہیں ادھر بھیج دیتے تھے. مطلب گاؤں دیہاتوں کے اندر نا
دیہاتوں میں بھیجتے تھے، دور دراز علاقوں کے اندر. اور اس کے بہت سارے ریزنس ہوتے تھے. ایک تو ان کی عربی جو ہے وہ خالص رہے، اور نمبر 2 ان کو غذا بڑی کمال کی ملے، نمبر 3 آب و ہوا بہت زبردست ملے. آپ کو پتہ ہے پینڈیمک آیا تھا. پینڈیمک جب آیا ہے تو دنیا کی کچھ کنٹریز ایسی ہیں جہاں پینڈیمک نہیں آیا، یا اگر آیا بھی ہے نا ان کے بہت ریئر کیسز ہیں. اسی طریقے سے یہی پینڈیمک پاکستان کے اندر، جس میں پاکستان میں ہزاروں لوگ روز اپنی جان کو گنوا رہے تھے، پاکستان کے کچھ علاقے ایسے تھے جہاں پینڈیمک نہیں تھا، یا تھا بھی تو وہ نہ ہونے کے برابر تھا. وہ کون سے علاقے تھے؟ پہاڑی علاقے. وہ ریموٹ ایریا، جب میں ورڈ یوز کروں ریموٹ ایریا، جہاں پہ انسان کا آنا جانا مشکل ہے، تو وہ انسان کی کنٹامینیشن بھی وہاں پہ مشکل ہے پہنچنا. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے دنیا کی بڑی بڑی جو کنٹریز ہیں، آئی تھنک ناروے یا ڈینمارک، ان 2-3 کا میں نے سنا تھا، ان میں سے آئی تھنک 1 آف دیم یا 2 آف دیم، ان کے اندر جو ہے نا نہ ہونے کے برابر پینڈیمک تھا، جسے کرونا وائرس ہم کہتے ہیں. تو وہ کیوں تھا؟ آب و ہوا کی وجہ سے، اور ان کی زندگی شاید مطلب وہ کلینسٹ سٹیز بھی ہیں، اور بھی کئی معاملات ہوں گے اس کے اندر. تو بہرحال وہاں تک نہیں پہنچی، اللہ کی کرنی، اور اس کے بیک اینڈ کے اوپر کوئی نہ کوئی سائنٹیفک ریزن بھی ہوگا. تو یہی چیز کو لے کے جو مکہ کے لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے بچوں کو پیدا ہوتے ہی دے دیتے تھے. اچھا، ایک قبیلہ بنو سعد کے نام سے تھا، بڑا مشہور، جن کی ایک دائی بیسیکلی کہتے ہیں کہ ایک ایسی عورت جو ایز اے سروس وہ چارج کرتی ہے، اور سروس کیا دیتی ہے؟ بچوں کی جو بیسک جو اپ برنگنگ ہے 1-2 سال کی، ان کو دودھ پلانا. اور ہمارے یہاں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں نا، تو 5-6 مہینے سال کے لیے ہم کسی نہ کسی میڈ کو رکھ لیتے ہیں، مالش کرنا اور اسی طریقے سے ان کے اور کئی معاملات کرنا. تو وہ ساری کھانا پینا کرنے کے ساتھ ساتھ دودھ پلانا خاص طور پہ بچے کو، تو یہ ان کی بڑی ذمہ داریوں میں سے ایک تھا. اب جو ہے نا بنو سعد کی جو عورتیں ہیں وہ مکے کی طرف آتی ہیں، مکے کی طرف رخ کرتی ہیں، سارے کے سب کو جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی بچہ مل جاتا ہے، سوائے حلیمہ سعدیہ کے. یہ واحد وہ عورتیں اس زمانے میں جن کو کوئی بچہ نہیں ملتا. اور ڈیفینیٹلی وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ بھائی ہم کس کا بچہ لیں، کس کی پرورش کریں گے، جس کو دودھ پلائیں گے، جس کے ساتھ کریں گے، تو ڈیفینیٹلی پھر ہمیں اس کے اگینسٹ میں اچھی سروس ملے گی، اچھے پیسے ملیں گے، اچھے مطلب ہمیں جو ہے نا فائنینشلی اسٹرانگ ہو جائیں گے. اب اللہ کے رسول تھے وہ یتیم، ان کے کوئی والد صاحب ہی نہیں. اب جیسے ہی پتہ چل جائے نا کہ جی وہ یتیم ہے، تو سب پیچھے ہٹ جائیں، جی یہاں تو کچھ نہیں ملے گا، یہاں تو کچھ، یہاں کیوں جائیں. تو لے دے کے بالکل جب ساری عورتیں جانے لگی نا، تو حلیمہ نے اپنے شوہر سے بولا کہ یہ تو میری اب انا کی بات آ گئی ہے، میں خالی ہاتھ نہیں جاؤں گی. پھر یہ ایک ہی بچہ بچا ہے عبد المطلب کے پاس، یہ میں لے لوں. تو حلیمہ کے جو شوہر تھے انہوں نے بڑی گہری بات کہی. انہوں نے کہا لے لو، ہو سکتا ہے یہ بچہ ہمیں کوئی فائدہ دیتے. اب یہاں پہ نا پوائنٹ سمجھنے کا بڑا زبردست پوائنٹ سمجھنے کا کیا ہے کہ جب میں سورہ یوسف پڑھتا ہوں، یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں بیچا جا رہا ہے، اور خریدتا بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وقال الذی اشتراہ، ان کو خریدا کس نے؟ عزیز مصر نے خریدا، جو کہ بادشاہ تو نہیں تھا لیکن بادشاہ کے نیچے والی پوسٹ میں ایک بندہ تھا. تو وہ خرید کے اپنی بیوی کے پاس لے کے جاتا ہے، لامرأتہ، اور اپنی بیوی کے لیے خریدا یوسف علیہ السلام کو. اور کیا کہتا ہے؟ اکرمی مثواہ، اس کا جو رہن سہن ٹھکانہ ہے وہ بڑا باعزت اور بہت ہی اچھا تم کرنا. عسیٰ ان ینفعنا، امید ہے کہ یہ ہمیں نفع دے گا. تاریخ پھر دہرائی جاتی ہے. حلیمہ کے جو شوہر ہیں وہ بھی ان کو یہی کہتے ہیں کہ رکھ لو، ہے یتیم، ہو سکتا ہے یہ ہمیں کوئی فائدہ دے دے، ہو سکتا ہے ہمیں کوئی فائدہ دے دے. اور اس میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں، بات گہری ہے سمجھنے کی، وہ یہ ہے کہ ہمیں نا ہماری زندگیاں اب ہو گئی ہیں بہت زیادہ مٹیریلسٹک. مٹیریلزم کیا ہوتا ہے کہ جب ہم ٹوٹلی اپنے آپ کو جو ہے اسباب کے اوپر، اپنی میتھمیٹکس کے اوپر، اپنی کیلکولیشنز کے اوپر رکھتے ہیں. دس از مٹیریلزم. جہاں پہ کانسیپٹ آف برکہ جو ہے نا، کانسیپٹ آف برکہ، برکت کا جو کانسیپٹ ہے، جو کہ بیک اینڈ کے اوپر میریکولس ہے، جو کہ بیک اینڈ کے اوپر معجزاتی ہے، ہمارا اس کے اوپر اعتقاد اور بلیف نہ کم ہو گیا. حالانکہ مسلمانوں کی ڈیسیشن میکنگ کے جو پیٹرن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے، اس کے اندر 50% اس کی میتھمیٹکس اور کیلکولیشن ہے، اور 50% اس کا توکل اور اس کا میریکل ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ فَإِذَا عَزَمْتَ، جب تم عزم کر لو، جب تم
عزم کر لو، مطلب اپنی میتھمیٹکس کر لو پوری، اپنی R&D پوری کر لو، اپنا مشورہ کر لو، اپنا پورا حساب کتاب کر لو. پھر تم کیا کرو، فتوکل علی اللہ، اس مسئلے کو اللہ کے سپرد کر دو. توکل کرنا کسے کہتے ہیں؟ اپنے مسئلے کو سپرد کر دینا اللہ کے حوالے. ہم ہیں بیسیکلی، ہماری جو سائیکالوجی نا، اس کو شیخ عاطف کہتے ہیں، ہماری سائیکالوجی ہے چوکی دار والی. چوکی دار جو ہے نا اپنا معاملہ کسی کے سپرد نہیں کرتا، اس نے کیا کرنا ہے، رات بھر جاگنا ہے سیکیورٹی کے لیے. اور اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، کنڈیاں لگاؤ، اونٹ کو باندھو، آیت الکرسی پڑھو اور اللہ کے سپرد کر دو. آیت الکرسی پڑھ کے ہم کیا کرتے ہیں، اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں. تو ہماری زندگی ہے نا، مطلب زیادہ میتھمیٹکس کے اوپر چلی گئی ہیں، اور جو میراکولس معجزاتی یا میٹا فزیکل یا سپر نیچرل ایلیمنٹ ہے وہ ہم نے زندگی کے اندر کم کر دیا ہے. زندگی گزر جائے گی، لیکن ساتھ میں یاد رکھے گا اسٹریس لے کے آئے گی. یہ میں سمجھا دوں آپ لوگوں کو، اسٹریس اس کا جو ہے کانسیکوینٹ ہے، یا پھر آپ کے ایگزرشن آپ کی جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگی. ہو سکتا ہے اس میں آپ کو 12 گھنٹے کام کرنا پڑے جب آپ زیادہ سپر نیچرل بینگ ہیں، اور اگر آپ مائنس کرتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کو 16-18 گھنٹے کام کرنا پڑ جائے، کیونکہ وہ 6-8 گھنٹے جو آپ نے اللہ کو دینے تھے اللہ کو نہیں دے رہے اب. تو آپ جو اللہ کا کرنے کا کام ہے بیسیکلی وہ بھی ہم خود ہی کر رہے ہیں. اب یہ دیکھیں، یہ ایک پیور میریکل ہے. ان کی میتھمیٹکس ایک لیول کے اوپر کر دی، کچھ ہاتھ نہیں آیا ان کے، کسی نے کچھ نہیں دیا. اینڈ میں اب یہاں سے جو زندگی ان کی آگے بنتی ہے، آپ سوچیں ایک آخری نبی کی پرورش کر رہی ہے ایک عورت، چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. رضائی ماں بن رہی ہے، رضائی ماں چھوٹی موٹی بات نہیں ہے یہ. تو اب جب یہ لے کے جاتے ہیں حلیمہ سعدیہ کی نا جو کنڈیشن ہے اس ٹائم پہ، جو ڈراؤٹنس ہے اس ٹائم پہ، قحط کا زمانہ ہے، اور چراگاہیں جو ہیں مطلب گرینری بہت کم ہے، گھاس بہت کم ہے، اور یہ وہ پیور سورس آف فوڈ ہے ان کا بیسکلی. ایٹیبلس کہاں سے ملیں گے؟ مطلب جانور بھرے گا کب؟ جب وہ گھاس کھائے گا. گھاس کب ہے؟ جب بارش ہوگی. جب بارش ہی نہیں ہو رہی تو قحط ہے. اور ریگستانوں کے اندر، میں ریگستان تو چھوڑیں، آج بھی پاکستان کے اندر بارش نہ ہو نا، اگر میں نے شہروں کو برباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے لٹرلی. کنوؤں کا جو لیول ہے وہ نیچے 50-60 فٹ نیچے چلے جاتا ہے پانی. آپ کے کم سے کم 5-10 لاکھ روپے ایسے ہی لگ جائیں گے ایک کنویں کو نیچے کرنے کے اندر، اگر بارش نہ بھیجے اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے نا، یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں دے رہا ہوں. اتنی بڑی اکانومی ہٹ ہو جاتی ہے اگر بارش نہ ہو. تو ادھر بھی یہ حال تھا. اور حلیمہ سعدیہ اور ان کے جو فیملی تھی یہ بڑے غریب لوگ تھے بیسکلی، اور ان کے پاس سواری کے لیے ایک گدھی تھی. ایک گدھی کے اوپر یہ سوار ہوتے تھے. تو ان کے ساتھ کے جو قبیلے کے جو لوگ تھے نا ان کے پاس بڑے اچھے اچھے سواریاں تھیں. تو جب یہ آئے تھے نا مکہ، تو وہ بیچاری ایک لاغر سی، کمزور سی، ایک ویک سی، ایک جو ہے نا وہ گدھی جو تھی اس کے اوپر بڑی مشکل سے کھینچ تان کے آئے مکے کے اوپر. لیکن روایت میں آتا ہے جب یہ واپس جا رہے تھے اللہ کے رسول کو لے کے، تو اس کی اتنی اسپیڈ تھی کہ جیسے ہوا کے دوش پہ کہتے ہیں نا کہ جانور سوار ہے، ہوا کے دوش پہ آپ سوار ہیں اور آپ کو لے کے جا رہے ہیں. تو اللہ کے رسول کی جو برکتیں تھیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وحی سے پہلے ہی جو ہے ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھی. اسی طریقے سے جو اونٹنیاں ان کے پاس تھیں حلیمہ سعدیہ کے پاس، جس سے وہ دودھ لیا کرتی تھیں، روایت میں آتا ہے کہ ان کی جو دودھ کی پروڈکشن تھی، ان کی جو ملکنگ پروڈکشن تھی، وہ ملٹی پلائی اور ایمپلیفائی ہو گئی تھی. اسی طریقے سے ایک اور کئی اور جو معجزاتی کام ہوئے وہ یہ کہ ان کے جو جانور تھے، اب بنو سعد قبیلہ ہے مکے سے سو دور ہے، اب وہاں پہ جو ہے نا ان کی چراگاہیں ہیں، فیلڈ سے جہاں پہ جا کے انہوں نے کھانا کھانا ہے، تو سب کے جانور وہاں پہ جاتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے قحط سالی ہے، کسی کو سبزہ ہی نہیں مل رہا. حلیمہ سعدیہ کو ان کے جانوروں کو جو ہے نا سبزہ مل رہا ہے، کیونکہ انہوں نے واپس اللہ کے رسول کے پاس آنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور باقیوں کو نہیں ملا. تو ادھر جو ہے نا ایک جنگ چھڑ گئی ہے اس کے اندر کہ بھائی اس کے تھن کیسے بھر گئے، اس کو دودھ کیسے مل گیا، ان کے جانور کیسے بھر گئے. تو یہ چیزیں انہوں نے آہستہ 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 نوٹ کرنا شروع کر دی تھی کہ جو اللہ کے رسول چھوٹے سے جو آئے ہیں یہ کوئی نارمل بینگ نہیں ہے، ہی از سم تھنگ ایکسٹرا آرڈنری. اور اسی وجہ سے عمومی طور پہ بچے جو ہوتے ہیں نا وہ 1.5-2 سال بعد جو دائیاں ہوتی ہیں وہ دودھ پلا کے واپس کر دیتی تھی. لیکن حلیمہ سعدیہ ان کی برکتوں کو جانتی تھی کہ جب سے یہ آئے ہیں ان کی زندگیوں میں نا اللہ تعالیٰ نے برکتیں ڈالنا شروع کر دی، اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دینا شروع کر دی. تو ان کا دل ہی نہیں چاہا کہ وہ واپس اللہ کے رسول کو واپس بھیجیں مکے کے اندر. تو جب ہی وہ لے کے بھی آئیں، اس کے بعد 2 سال بعد روایت میں آتا ہے تو پھر وہ واپس لے گئیں.
اسی طریقے سے کوئی کم و بیش یہ کوئی 4 سال قریب واقعہ آتا ہے، 4 یا 5 سال کے دوران جب ان کی ایج ہوتی ہے، تو دنیا کی سب سے پہلی ہارٹ سرجری اس وقت ہوتی ہے. اور وہ کس کی ہوتی ہے؟ اس کو ابن کثیر رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، اور اللہ کے رسول سے وہ روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میری پرورش کرنے والی جو رضائی ماں بنو سعد بن بکر کی تھیں، حلیمہ کے اللہ کے رسول بیان کریں، تو ایک دفعہ میں اور میرے جو رضائی بھائی بکریاں لے کر گئے. تو اس سے ایک اور بات ہی پتہ چلتی ہے، ہم آگے اس کو ڈسکس کریں گے. اللہ کے رسول اس ایج میں آ گئے تھے جب وہ بکریاں چراتے تھے، اور انشاءاللہ یہ بھی ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے چرواہا شیپرڈ کیوں بنایا، اس کی بھی کئی ڈیٹیلز ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے. تو ہم بکریاں لے کے گئے، لیکن کھانے پینے کی کوئی چیز ساتھ لے کر نہ گئے. میں نے کہا بھائی تم جاؤ امی جان سے کھانے پینے کی کوئی چیز لے کر آؤ. میرا بھائی چلا گیا، میں بکریوں کے پاس ٹھہرا رہا، تو اچانک 2 سفید پرندے نظر آئے، اور ان کی شکل یہ ولچرز جو ہوتے ہیں نا، گدھ، ان کی طرح تھی. وہ سیدھے میرے پاس آئے، ایک نے دوسرے سے کہا کیا یہ وہی ہے؟ دوسرے نے کہا ہاں. پھر انہوں نے مجھے پکڑا اور مجھے چت لمبا لٹا دیا، پھر میرا پیٹ چیرا پورا یوں کر کے، اور دل نکالا، اسے بھی چیرا دیا، اور سیاہ رنگ کے 2 ٹکڑے نکال کر پھینک دیا. پھر ایک دوسرے سے کہنے لگا برف کا پانی لاؤ. وہ پانی لایا تو انہوں نے اس سے میرا پیٹ دھویا. پیٹ سے مراد پیٹ نا عربی کے اندر پورے سینے کو کہتے ہیں اوپر تک. پھر ایک نے کہا اولو کا پانی لاؤ. پھر انہوں نے اس پانی سے میرا دل دھویا. پھر اس نے کہا سکینت لے کے آؤ. سکینت مینس سرینٹی، سکون لے کے آؤ. اس کو بھی انشاءاللہ آگے ڈسکس کرنا ہے. اور اسے میرے دل پر چھڑک دیا. پھر ایک نے دوسرے سے کہا اسے سی دو. اس نے میرا پیٹ سی دیا اور میرے دل پر مہر نبوت لگا دی. پھر ایک دوسرے سے کہنے لگے اسے ترازو کے ایک پلڑے میں ڈالو، اور دوسرے پلڑے میں اس امت کے 1000 لوگوں کو ڈالو. تو مجھے وہ 1000 والا پلڑا اتنا اونچا، مطلب ایک پلڑے میں اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے پلڑے میں 1000 لوگ ہیں امت کے. تو اللہ کے رسول اتنے بھاری تھے کہ وہ 1000 لوگ جو ہے اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ وہ اوپر چلے گا. مجھے ڈر تھا کہ میرے اوپر ہی نہ گر جاتے. پھر انہوں نے کہنے لگا کہ اگر تم ساری امت بھی ڈال دو گے نا اس پلڑے کے اندر، تب بھی اللہ کے رسول کا وزن اتنا بھاری ہے کہ یہ نیچے ہی رہے گا. اچھا جی، پھر وہ مجھے چھوڑ کر جنت چلے گئے، اور اللہ کے رسول کہتے ہیں میں سخت گھبرا گیا. میں حلیمہ سعدیہ کے پاس پہنچا، انہیں سارا واقعہ سنایا. وہ گھبرا گئی کہ کہیں کوئی یہ جنات شیاطین تو نہیں ہے. تو کہنے لگی مجھے اللہ کی پناہ، میں تجھے اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں. پھر انہوں نے اونٹ پر سامان ڈالا، مجھے اپنی گود میں بٹھایا، اور پھر مجھے جو ہے نا آمنہ جو تھیں اللہ کے رسول کی حقیقی ماں، ان کے پاس لے گئیں اور ان کو بعینی پورا واقعہ سنا دیا. اب تاریخ کی روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جب ان کی ماں نے واقعہ سنا تو سن کے پریشان نہیں ہوئی آمنہ، بلکہ انہوں نے کہا کہ جب یہ میرے پیٹ میں تھے نا تو میں نے خواب میں دیکھا تھا مجھ سے ایک نور نکلا ہے جس سے شام کے محل چمک اٹھے ہیں. اس کو ابن کثیر نے روایت کیا ہے. تو اس طرح کے جو واقعات تھے اللہ کے رسول کی زندگی کے اندر، شروع سے ہی اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے دکھایا، تیار کر رہے تھے ان معاملات کو لے کے. اور امام ذہبی جو ہیں، جو کہ بہت بڑے ہسٹورین ہیں، اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ شق صدر کا واقعہ، صدر کہتے ہیں سینے کو چاک کرنا، جو اس کو کاٹنے والا جو واقعہ ہے، یہ 2 دفعہ واقع ہوا ہے. ایک تو یہ اللہ کے رسول کی بالکل ارلی جو ایج ہے اس کے اندر، اور دوسرا جب اللہ کے رسول کو معراج پہ لے کے جا رہے تھے تو اس وقت مکے کے اندر بھی ان کا جو ہے نا یہ ایک ہارٹ سرجری ہوئی تھی. تو جو فرسٹ ہارٹ سرجری ہوئی ہے اللہ کے رسول کی، بلکہ 2 دفعہ ہوئی ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ اور 3 یا 4 دفعہ بھی ہوئی ہے، تو وہ اللہ کے رسول کی ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس میں جو ہے نا جو پوائنٹ ہے 2 کہ وہ کنٹامینیشن نکالی کیا تھی، یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے. تو ہر انسان کے میکینزم کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ نے الہام کیا ہے انسان کے اندر اچھائی والی باتیں بھی، مطلب وہ بھی انسان کو پتہ ہے، اور جو فجور، جو کرپشن ہے، جو فسق و فجور ہے، جو گناہ ہے، جو معاصی ہے، وہ والے جو کام ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ بھی انسان کے اندر بائی ڈیفالٹ اس کو سب چیزوں کا ادراک ہے. اور کیونکہ انسان کے پاس ایک فری ول ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے اندر ایک مادہ ہوتا ہے جس کو حدیث میں کہتے ہیں نا کلو بنی آدم خطا، کہ آدم کا ہر بیٹا جو ہے وہ خطا کار ہے،
وخیر الخطائین، لیکن سب سے جو بیسٹ سنر ہے، گناہ گار ہے، وہ کون انسان ہے؟ التوابون، جو کثرت سے توبہ کرتا ہے بیسیکلی. تو اب وہ مادہ ہے، لیکن اللہ کے رسول کیونکہ رسول ہے نا، جب بھی ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ معصوم عن الخطا، کہ جو غلطیاں اور خطائیں ہیں ان سے اللہ کے رسول کو بچا کے رکھا گیا ہے. اور بائے فورس کہیں یا پھر گائیڈڈ بائی وہی کہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا کے رکھا. اور اس طرح جب یہ تو ابھی ہم لڑکپن کا واقعہ نا، اللہ کے رسول کوئی 10-12 ایئرس تک کا ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں. پھر اللہ کے رسول جب جوانی میں جائیں گے، ادھر کے بھی کئی واقعات ہیں جو ہمیں ملتے ہیں، ادھر بھی میں انشاءاللہ آگے ڈسکس کروں گا اس مسئلے کو. کیونکہ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم سیرت جو ہے نا جب پڑھتے ہیں، ہم نے اسکولس کے اندر بھی سیرت پڑھی ہے کہیں نہ کہیں نا، اسلامیات میں ایک ٹاپک ہوتا ہے اس کے اندر، وہ سٹارٹ کرتے ہیں اللہ کے رسول کی رسالت سے. حالانکہ اگر آپ سورہ یونس پڑھیں تو اللہ تعالیٰ قرآن میں اللہ کے رسول کی جو 40 سالہ زندگی ہے، لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ، وہی آنے سے پہلے کے جو 40 سال ہیں اس کو اللہ تعالیٰ ڈیٹیل سے ڈسکس کرتا ہے، کیونکہ وہ بڑے سمجھنے والے ہیں. اس سے بھی ہماری زندگی میں سمجھنے کی بڑی ڈائمنشنز ہیں، ہم اس کو مس کر دیتے ہیں. تو انشاءاللہ میں نے اتنی آرام سے وہی تک نہیں جانا، اس کے بعد کے تو کئی واقعات ہیں نا، ہم نے پڑھے ہیں، سنے ہیں، فتح مکہ کیا ہوا، مطلب ایک ہمارے پاس گلمس ضرور ہے، ہائی لائٹس موجود ہیں، لیکن یہ جو واقعات ہیں ان کا ہمیں ایک صحیح اندازہ تذکرہ موجود نہیں ہوتا ہمارا. تو وہ اللہ کے رسول کی جو وحی سے پہلے کی لائف ہے اس کو ڈسکس کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ سرجری کرا کے اس کے اندر جو ایک کنٹامینیشن تھی وہ نکلوا دی. ایک یہ انٹرنل کنٹامینیشن، ایکسٹرنل جو سورس ہے. دیکھیے شر کے جو منبع ہے نا وہ سمجھنے والی بات ہے. اس واقعے سے میں ضمناً بتا دیتا ہوں ایک ٹینجنٹ لے کے. شر کا جو اوریجن ہے نا، جو قرآن حدیث میں میں نے سمجھا ہے، وہ دو ہیں. اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. سب سے پہلا جو اوریجن اور مصدر ہے، جو سورس آف ایول ہے، وہ ہمارے اندر کا نفس ہے، جس کی کنٹامینیشن نکلوا دی گئی شق صدر کے اندر. ٹھیک ہے جی. اور اس کو سورہ یوسف میں بھی بیان کرتے ہیں وما ابری نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. اگر شیطان اس دنیا میں نہ بھی ہونا تو نفس امارہ جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ امارہ. ان النفس لامارہ، امارہ ورڈ ہے فعالہ کے وزن پہ، اور یہ ورڈ نکلا ہے امر سے. امر کہتے ہیں آرڈر کرنے والے کو، حکم کرنے والے کو. امارہ جو فیکٹری ہے برائی کا حکم دینے کی، اس کو اس طرح سمجھے ورڈ کو. امارہ جو یہ عین والا امارہ نہیں ہے، یہ حمزہ والا امر سے نکلا ہے ورڈ. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ فیکٹری ہے کس چیز کی؟ ایگزیکٹلی مطلب جو سورس آف ایول کی فیکٹری ہے ہمارے اندر. اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتے ہیں ان نفس الامارۃ بالسوء. پھر یہی نفس کو آپ کنٹرول کر دیں تو یہ پھر آپ کا جو ہے نفس مطمئنہ بھی بن جاتا ہے، وہ ایک الگ لیول ہے. پھر نفس لوامہ بھی ہمارے پاس ایگزسٹ کرتا ہے، کہ جو کانسٹنٹلی ہیمرنگ کرتا ہے غلطی کرنے کے اوپر. اندر سے ایک وائس آتی ہے کہ یو ڈڈ رانگ، یو ڈڈ رانگ، یو ڈڈ رانگ. وہ اندر سے آتی ہے. اس کو اللہ کے رسول کہتے ہیں نا کہ دنیا میں آپ کو فتوے مل جائیں، سولوشنز مل جائیں، لیکن جو ما حاک فی صدرک، گناہ کیا ہے؟ فتوے مل جائیں، لوگ آپ کو کلین چٹ دے دیں، لیکن ما حاک فی صدرک، جو تمہارے دل میں کھٹکے، ان کے دل کے اندر ایک بڑا بائی ڈیفالٹ میکنزم رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ جو کھٹکے اس پہ تم کمپرومائز نہیں کر سکتے. تو یہ ایک بڑا کرائٹیریا بتایا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے، شر اور خیر کا، ما حاک فی صدرک. تو فرسٹ جو ہمارے پاس سورس ہے وہ یہ ہے. سیکنڈ سورس وہ جنات ہیں، وہ شیاطین ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی آدم کی اولاد پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ایک قرین کو پیدا کر دیتے ہیں. قرین کیا کرتا ہے؟ اس کے ساتھ رہتا ہے، جن ہے، اور وہ بھی اس کو جو ہے کہیں نہ کہیں برائی کا حکم دیتا رہتا ہے. ٹھیک ہے جی، برائی کا حکم. لیکن اللہ کے رسول کا جو انٹرنل تھا وہ بھی ریزولو، کنٹامینیشن سے فری. اور جو قرین تھا حدیث میں آتا ہے وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت کے اوپر آ گیا تھا، وہ بھی اللہ کے رسول کی اطاعت میں آ گیا تھا، وہ بھی مان گیا تھا اللہ کے رسول کو. تو وہ بھی جو جتنے بھی سورس آف ایول تھے وہ سب ختم کر دیے گئے. اتنی ہم کیا کہتے ہیں نفوس، یا پھر ہم کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول ایک پاکیزہ نفس تھے، وہ پیوریفائڈ سول تھے، وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا، اللہ تعالیٰ نے ان کو پاکیزہ بنا دیا. اور یہ ون آف دیم جو ہمارا جو واقعہ یہ والا ہے. اچھا، اس کے اندر جو ہے ایک اور جو بات ہے کہ سکینت کو چھڑک دیا. اس پہ میری جو قرآن کے اوپر جو ایک نظر ہے، ہو سکتا ہے مائٹ بی رانگ،
لیکن میں یہ سمجھا ہوں کہ جو سکون، سکینت، سرینٹی، سیٹسفیکشن اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈائمنشن جو ہے وہ جو بیان کی ہے وہ آسمان سے بیان کی ہے. میں 2 آیتیں پڑھتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ. اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے سکینت کو آسمان. جب نازل ورڈ ہو جائے نا تو اس کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں، اوپر سے نیچے آنا. نازل ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اوپر سے نیچے آنا. آپ کہیں عرب ورلڈ جائیں نا تو بس میں آپ نے اترنا ہو تو آپ کیا کہتے ہیں؟ نزول. مجھے اترنا ہے نہ اوپر سے نیچے آنا ہے میں نے. تو نزول کیسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کا اوپر سے نیچے آنا. تو انزل اللہ سکینہ، اللہ سکینت کو کیا کرتا ہے؟ نازل کرتا. تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ سکینت جو ہے نا یہ ایک آسمانی کانسیپٹ ہے، یہ دنیاوی کانسیپٹ نہیں ہے. اور اس سے ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے ہمیں کہ سکینت جو ہے وہ آسمان سے ملے گی، ہمیں دنیا سے نہیں مل سکتی. اور دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ جس کو کنکلوڈ کرتا ہے المال والبنون. مال آپ کے بڑے بڑے ایمپائرس، بڑے بڑے آپ کے جو ہے نا جو ماڈلس ہیں، بڑے بڑے آپ کے جو کانسیپٹس ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی جابس، آپ کی اسکلز، آپ کے بزنسز، یہ سب کو اللہ تعالیٰ ایک کی ورڈ کے اندر بند کر دیتا ہے، اس کو کہتا ہے المال. اور دوسرا اللہ تعالیٰ رشتوں کے اندر نا سب کو جو بند کر دیتا ہے والبنون. تو اس کا بیک اینڈ کا اگر نکالے نا المال والبنون، ایدر ویلتھ وٹ یو آر ارننگ، نمبر 2 یور ریلیشن شپ. ان سب کو آپ اس کے اندر جب جائیں گے، یا قرآن کی جو دوسری آیت ہے کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، جو ڈیزائرس ہیں انسان کے اندر نا، والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة، اس کا بھی کنکلوژن مال اور وہ ہے، یہ آپ کی پی آر ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر سکون اس کے اندر نہیں ہے. ہاں اگر ان کو آپ حاصل بھی کرتے ہیں اور آپ کی جو اورینٹیشن ڈائریکشن اللہ کی طرف ہے تو سکون کی گارنٹی ہے. ورنہ صرف آپ دنیا لے لیں گے وداؤٹ اسپرچویلٹی، وداؤٹ روحانیت، وہ ایک آگ کا انگارہ ہے جو آپ کو کرب اور غم کے اندر رکھے گا. اور جب میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے جب ان کے بہت زیادہ پیسہ آ جاتا ہے نا، بیچارے وہ ان کو گروسری میں جا کے پتہ نہیں کیا لینا ہے، ان کو سب کچھ تو لے سکتے ہیں، پورا گروسری اسٹور خرید سکتے ہیں، وہ تو بھر بھر کے لے کے آتے ہیں اور بیچارے وہ اپنی میڈس کو اور اپنے جو ہے نا جو نوکر گھر میں نوکر چاکر کام کر رہے ہیں ان کو دے دیتے ہیں. کتنا کھائیں گے؟ گھر میں ہی انہوں نے اپنا ریسٹورنٹ کھول دیے ہیں، 4 شیف ہائر کر دی. میں نے دیکھے ہیں ایسے لوگ، 4 شیف. اب ان کی زندگی میں چام کیا بچا کہیں کھانے کا؟ اب کیا کرنا پڑے گا جی؟ لنڈن جانا پڑے گا کھانا کھانے کے لیے، ان کو دبئی جانا پڑے گا. تو جب زندگی دنیا زیادہ مل جائے نا تو یہ انسان کا وبال بن جاتی ہے. یہ میں زندگی کو اب تک سمجھاؤں. تو سکون کی جو ڈائمنشن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہے وہ آسمان ہے. دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں کیا بیان کیا؟ ثم انزل السکینۃ فی قلوب المؤمن. اللہ سکینت کو نازل کرتا ہے مومنین کے دل پر، لیزدادوا ایمانا مع ایمان، تاکہ ان کو ایمان کے اندر کئی گنا بڑھا دے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ایک آیت میں اطمینان کا جہاں ورڈ آتا ہے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. آپ مجھے دنیا میں کہیں بتا دیں، قرآن کی کوئی ایک آیت دکھائیں مجھے، کوئی ایک حدیث دکھائیں کہ اللہ نے، جو کہ ہمارا ڈیزائنر ہے بیک اینڈ کے اوپر، جس نے جو ہمارا کریٹر بنانے والا ہے، ہم اس کا پروڈکٹ ہیں، تو اس نے بتایا ہو، اس ڈیزائنر نے، اس خالق نے جو احسن الخالقین ہے، کہ یہ میں نے ڈیزائن بنایا ہے، اس کو سکون کیسے ملے گا؟ بہت زیادہ پیسہ کمانے سے سکون مل جائے گا. کہیں نہیں لکھا اللہ تعالیٰ نے. بلکہ اللہ تعالیٰ تو اس کے متعلق کہتا ہے کہ یہ جو میں نے ڈیزائن کیا ہے، جو میری مخلوق ہے انسان، اس کو اتنی بھوک ہے کھانے کی، ایون آدم کو ایک پہاڑ سونے کا اگر ہو اس کے پاس تو اس کو دوسرا پہاڑ چاہیے سونے کا، اتنی بھوک ہے اس کو. اور اس کی بھوک قبر کی مٹی ایک خاص ایک ایسی چیز ہے جو اس کی بھوک ختم کر سکتی ہے. اگر یہ قبر کی مٹی کھائے گا، مطلب جا کے جب یہ دفن ہوگا تو اس کی بھوک مرے گی. اور میں نے بڑے بابوں کو دیکھا ہے، کمرے جھک گئی ہیں، اسکن لٹک گئی ہے، آنکھیں ٹیڑھی میڑھی ہو گئی ہیں، اپنا منصب ہی نہیں چھوڑ رہے. اور بھائی 2 بچوں کو جان چھوڑو، زندگی اللہ اللہ کرو جا کے، بس ہو گئے، زندگی گزار لی، 40-45 سال تک تھے، بس ختم. نہیں بھائی، لنگڑا کے جا رہے ہیں، چھوڑ ہی نہیں رہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نے ایک ٹائم تک اپنے آپ کو ایک پرفارم کرنا ہے، پھر ہم نے ریٹائرمنٹ لے کے اللہ اللہ کریں. آپ گارڈننگ کریں، آپ اچھائی کام کریں، کوئی NGO کھولیں، مطلب جو کام زندگی میں نہیں کیے وہ کر کے ختم کریں، چھوڑتے ہی نہیں منصب کو. تو اتنی انسان کے اندر بھوک ہے.
اس طرح آپ اور کوئی چیز لے لیں، اللہ تعالیٰ نے کہ پورے مینول کے اندر یہ کہیں نہیں بیان کیا گیا کہ اس سے اس کی فنکشننگ صحیح ہو جائے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ اس سے اگر غلط اورینٹیشن کرتی ہے نا تو میل فنکشن کر جائے گا انسان. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گائیڈ جو دی تھی اس میں بتایا تھا. اب ہم چاہیں تو صحیح فنکشنالٹی کو لے لیں، چاہیں تو میل فنکشننگ کر دیں، یہ ہمارے اوپر ہے. لیکن سکینت، سکون، اطمینان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے رکھا ہے. اور اس روایت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے لا کے فرشتوں کو لا کے چھڑکوایا ہے اللہ کے رسول کے اوپر. تو سکون، اور یہ سکون اتنی کلاس اپارٹ چیز ہے کہ یہ ہماری کیلکولیشن سے نہیں آئے گا. یاد رکھے گا، جنگ ہو رہی ہے، اللہ کے رسول اس جنگ میں شامل ہے، اس غزوہ کے اندر. سامنے جو ہے نا مخالفین ہے، ہیڈ آن ہیڈ چل رہی ہے، تیر کمان چل رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، تھڑ تھوڑ. اللہ نے سکینت نازل کر دی، سو گئے. سکینت نازل کر دی، جنگ میں سو گئے. دنیا میں کوئی ایک جنگ بتائیں جس میں فوجی سو گئے. تو سکون جو ہوتا ہے نا وہ خوف کو امن میں بدل دیتا ہے. یہ اتنے پاورفل چیز ہے، لیکن آتا آسمانوں کی طرف سے اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بھیج سکتا. سیکنڈ پوائنٹ کہ اللہ کے رسول بکریاں چرا رہے تھے، اور اس کے اندر روایت میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم. اللہ نے دنیا میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر وہ کیا کرتے تھے؟ بکریاں چراتے تھے. فقال اصحابہ، تو اللہ کے رسول کے جو صحابہ تھے، کمال ہے بھائی کمال، انہوں نے پوچھا وانت، کیا آپ بھی بکریاں چراتے تھے؟ فقال نعم، تو اللہ کے رسول نے کہا ہاں. كنت ارعاها على قراريط لاهل مکہ، مکہ کے جو لوگ تھے ان سے میں اجرت کے اوپر جو ہے مطلب پیسے لیتا تھا میں ان سے، اور ان کو یہ سروس دیتا تھا، اور اس کے بعد میں بکریاں چراتا تھا. اب میں اس میں ایک بات کو ایڈ کروں گا، کیونکہ یہ اپنے اندر پوری ایک ورک شاپ ہے، کم سے کم اس میں 4-5 گھنٹے دینے چاہیے ہمیں اس ٹاپک کے اوپر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لائنیں دی ہیں. سوچے 2 لائنوں کو کھولنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہمیں 6-7 گھنٹے چاہیے. 2 لائنوں کو سمجھنے کے لیے میں لٹرلی بتا رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں انسان کو زندگی کے اندر 2 کام جو ہے نا وہ جلد از جلد کر لینی چاہیے. 2 کام جتنا جلدی کر لے گا، اس کے بعد اس نے کنٹینیو کرے نہ کرے وہ ایک الگ مسئلہ اس چیز کو، لیکن اس کے بعد زندگی کی جو حقیقت، اس کی اورینٹیشن، اس کی ڈائریکشنز، اس کے ویژنز، اس کے گولز، شارٹ ٹرم گولز، مڈ ٹرم گولز، لانگ ٹرم گولز، یہ سب کلیئر ہو جائیں گے اگر وہ زندگی میں یہ 2 کام کر لے. پہلا کام کیا ہے؟ سفر کر لے. سفر کرے اور اپنے گھر والوں سے تھوڑا دور رہ لے. چلے سفر نہ بھی کرے، اسی شہر میں جہاں گھر والے رہتے ہیں وہ محلہ چھوڑ کے کسی دوسرے محلے کے اندر جا کے رہ لے. بھلے عالی شان گھر لے لے، کوئی غم نہیں ہے، بھلے چھوٹا سا گھر لے لے، کوئی غم نہیں ہے، بس وہ سیٹ اپ سے تھوڑی دیر علیحدہ ہو جائے. اگر تو یہ وہ پڑھائی کے سلسلے میں کر لیتا ہے. لوگ آتے ہیں اور میں دیکھتا ہوں کہ لاہور کے اندر نا بہت سے ہاسٹلس کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں، وہ کر لے تو اس کو نا پنجابی میں کہتے ہیں سرت آنا. اس کو سرت آئے گی. کیوں سرت آئے گی اس کو؟ جب اس کے کپڑے استری نہیں ہوں گے، پریس نہیں ہوئے ہوئے ہوں گے، جب اس کو کپڑے جب وہ گندے کرے گا نا، اس کو پتہ ہے جب وہ گھس رہا ہوگا کپڑے، کیونکہ واشنگ مشین تو نہیں ہوگی اس کے پاس. واشنگ مشین تو ہمارے یہاں جہیز میں لے کے آتی ہیں بیویاں، یا پھر ہماری ماؤں کے پاس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ اکیلا چھڑا چھانٹ اپنے لیے تو واشنگ مشین خریدے گا نہیں. اگر اتنا ہی لاڈلا پیارا ہے، چلو لے لو. میں کہتا ہوں واشنگ مشین سے کپڑے نکالنا بھی نا، آپ آٹومیٹک واشنگ مشین بھی لے لیں، کپڑے نکالنا بھی انسان کے نا بڑا تزکیہ نفس کر دیتا ہے. پھر اس کو سکھانا، پھر اس کو جو ہے نا ایک خاص ٹائم کے اوپر پھر اس کو پریس کرنا ہے، یا تو پیسے لگاؤ اپنے، ٹھیک ہے نا. وہ جو ماں، بہنیں، پھپھو یہ کام کر دیتی ہے نا ہمارے کئی، جب آپ اس سے نکلیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. پانی نہیں آ رہا کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے، ٹینک کا کیا کرنا ہے، بل آ رہا ہے کیا کرنا ہے. جب بل میں ایک دفعہ لگے گا نا، جب اچھا بل ہی نہیں آیا 1 مہینہ، پاکستان ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، بل نہیں آیا، جب وہ کھڑا ہوگا نا جا کے وابڈا میں یا کے الیکٹرک میں دھوپ کے اندر، پھر اس کو ذلیل و خوار ہونا پڑے گا وہاں پہ. پھر اس کو احساس ذمہ داری پیدا ہوگی بہت بڑی کہ وہ کس نعمت کے اندر تھا. اور پھر میں سمجھتا ہوں تھوڑے ماں باپ کو بھی نا ہاتھ تنگ رکھنا چاہیے. اور میں نے ایک باپ کو دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا پیسہ دیا تھا، لیکن کمال کی تربیت تھی ان کی انٹرپرینورشپ کے ماڈل کے اندر. پیسہ اتنا ہے، وہ باپ کہتا ہے بیٹا فیزیبلٹی لاؤ، 10 کروڑ روپے لے لو مجھ سے، فیزیبلٹی لاؤ، میں اپروو کروں گا، بینک اکاؤنٹ میں 10 کروڑ روپے ڈالوں گا.
میں نے ایک بندے کو, ایک لڑکے کو, میرا بڑا قریبی دوست ہے, اب یقین نہیں کریں 3 سال کراچی میں خوار ہوتا ہوا دیکھا, 3 سال کراچی میں خوار ہوتا ہوا. اب ہم اس کو آپشن دے رہے ہیں, یار یہ تم ایک کام کرو نا, اس کی فرینچائز لے لو. کہہ رہا ہے یار اس پہ ROI نہیں ہے. ہم نے کہا اچھا یہ روبوٹکس کے اوپر کام کر لو. یار ابھی فیلڈ بڑی ہے نا, وہ امیچور ہے مارکیٹ. میں نے کہا اچھا وہ کر لو, مارکیٹ سیچوریٹ ہو چکی ہے. اچھا یہ کر لو. مطلب وہ بڑے سے بڑا وینچر کھولنے کو تیار ہے, لیکن پہلے اپنے باپ کو اس نے پیپر ورک کے اندر R&D کر قائل کرنا ہے کہ بابا 10 کروڑ روپے دیں, میں ڈباؤں گا نہیں. اچھا باپ بھی 10 کروڑ روپے پتہ ہے کیوں دے رہا ہے؟ برباد کرنے کے لیے دے رہا ہے. آپ سوچیں کیا بیک گراؤنڈ ہوگا. 10 کروڑ روپے برباد کرنے اس نے, ٹھیک ہے جی, لیکن برباد کرنے کے لیے بھی کچھ شرائط موجود ہیں. تو ایسے کبھی کبھی نا باپوں کو چاہیے تھوڑا سا اسکویز کر دیں لیکن اسکویز بھی کر دیں, ٹھیک ہے نا. تو جب وہ جائے گا نا اپنے اس کمفرٹ زون سے باہر, اس کو زندگی سمجھ میں آ جائے گی. ابھی تو جس جگہ رہنا نا وہاں تو ہر کوئی رہ رہے ہیں بھائی, 25-30 سال سے رہ رہے ہیں, ہر کوئی جانتا ہے. ایک آپ کی خوشی کے اندر ساری قوم موجود ہے, ایک آپ کو درد ہو جائے تو تب ساری قوم موجود ہے. وہاں پہ جب بخار ہوگا خود ہی پڑا ہے, خود ہی اڑ کے پانی پینا ہے, خود ہی پیناڈول لانی ہے, خود ہی پیراسیٹامول کھانی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد خود ہی جا کے کہیں سے ڈلیوری بھی کرنی ہے تو خود ہی دروازے تک ہلنا پڑے گا بیسکلی اس کو. ہمارا جو کلچر ہے نا اس نے یہ برباد کر دیا ہے میں سمجھتا ہوں. تو ہماری ٹریننگ, اور ہم اس میں ناشکرے بھی ہوں گے, اور ویسٹ آف ریسورس اکثر گھروں میں جہاں پہ یہ پیمپرنگ چل رہی ہے نا, ویسٹ آف ریسورس. میں نے گوروں کے اندر دیکھی 18 سال کا بچہ ہوا چل بھائی باہر, تو اچھا ہے, بڑا اچھا ہے, اتنا اچھا نہیں ہے تو گھر کے اندر رکھے باہر. چڑیا بھی یہی کرتی ہے, بچہ جب اڑنے قابل ہوتا ہے نا, پر نکل گیا اس کے, لات مارے گھونسلے سے پھینک دیتی ہے, اڑ بیٹا تو خود, جہاں تجھے ضرورت ہوگی نا مرنے سے پہلے تب ہم تجھے دیکھ لیں گے, ابھی تو جا باہر. تو یہ ایک کام کرنا. دوسرا کام جو بہت زیادہ ضروری ہے وہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک چھوٹا کاروبار کر کے دیکھے انسان, کوئی نہ کوئی اپنی نوکری کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ نوکری نہیں ہے, یہ سروس انڈسٹری ہے کہ میرے پاس ایک اسکل سیٹ ہے, میرے پاس ایک ہنر ہے, اور وہ ہنر کیا ہے؟ بکریاں چرانا. میں آپ سے اتنے پیسے لوں گا پر بکری کے حساب سے, اور اس کے بعد میری یہ اسکل ہے لائک فائبر, آپ اپنی گگ بناتے ہیں اور اپنا وہ سیل کرتے ہیں, یہ مجھے آتا ہے, پیسے نہیں مجھ سے میری سروس لے لیں. تو چاہے وہ چھوٹا سا ٹھیلا کیوں نہ ہو, چھوٹا سا ایک کارڈ کیوں نہ ہو, لیکن آپ کو وہ ایک پوری کمپنی چلانا سکھا دے گا, وہ آپ کو زندگی کے اتنے پروٹوکول سکھا دے گا. چھوٹا سا وینچر, اور اگر آپ چھوٹی عمر کے اندر کر لیں گے, مطلب کچھ نہیں نا, آپ 15 ڈبے خریدیں پہن کے, اس کو کوشش کریں بیچنے کی. میں لٹرلی بتا رہا ہوں, پروکیورمنٹ سمجھ میں آ جائے گی آپ کو. کاروباریوں کا بڑا اصول, ہم پروفٹ کہاں سے کماتے ہیں؟ جو قوت خرید, جو خریداری ہے نا, اس میں ہم پیسہ بچاتے ہیں. سیلنگ ویلنگ یہ تو الگ معاملہ, کبھی تو ہم جو ہے نا اس پہ بھی دے دیتے ہیں, کاسٹ ٹو کاسٹ بھی نکال دیتے ہیں, یہ ایک بڑا ایلیمنٹ. اسی طرح پروکیورمنٹ آپ دیکھیں گے, اس کے بعد آپ سیلز اینڈ مارکیٹنگ دیکھیں گے, پھر آپ کی جو کمیونیکیشن اسکل بہتر ہو جائے گی, پھر آپ کے اندر کنسسٹنسی بہتر ہوگی. بیچنا ہے, ایک دن 3 پین بکیں گے, ایک دن ہو سکتا ہے 30 پین بک جائیں, اگلے دن ہو سکتا ہے 1 پین بھی نہ بکے. تو وہ آپ کو جو فلکچویشن ہوگی اس کے اندر, وہ جو شاکس آپ کو لگنے, اس کے آفٹر افیکٹس جو ہیں, وہ آپ کو. بزنس کس چیز کا نام ہے؟ انٹرپرینورشپ کس چیز کا نام ہے؟ انٹرپرینورشپ بزنس نام ہے اس رسک فیکٹر کو برداشت کرنا, ٹھیک ہے. اور ہو سکتا ہے کہ زندگی میں 6 مہینے ایک چیز بکے ہی نا آپ کی, تو وہ 6 مہینے آپ اپنے 6000 طریقے آپ ایکسپلور کریں گے زندگی کے اندر, ایک چھوٹے سے 500 کے پین کو لے کے, جو آپ کو زندگی میں شاید 5 کروڑ روپے بھی خرچ کر دیں کہیں اور تو زندگی نہ ملے. تو اللہ کے رسول نے 4-5 سال کی بڑی ارلی سٹیجز کے اندر اس کو جو ہے کر لیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ 2 چیزیں انسان کر لے تو 10-15 بڑے ڈپارٹس کو جو ہے نا وہ لیڈ کرنا آ جائے گا. جیسے مثال کے طور پہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ فروٹ والے بیٹھے ہوئے, سبزی والے بیٹھے ہوئے, ان کو بتاؤں کیا کیا چیزیں دیکھ رہے ہیں؟ انوینٹری یہ دیکھ رہے ہیں, انوینٹری مینجمنٹ یہ دیکھ رہے ہیں. بڑا کر دینا مینجمنٹ سسٹم بھی آ جائے گا, سافٹ ویئر بھی لگ جائیں گے, AI بھی لگ جائے گا, سینسرز بھی لگ جائیں گے. اس کے بعد سیکیورٹی دیکھ رہے ہیں, کوئی سبزی فروٹ چوری نہ ہو جائے. پھر یہ لا اینڈ آرڈر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, جو لیگل میٹرز ہیں پولیس نے آ کے دیکھنا ہے. پھر آپ کا یہ بلدیہ آئے گی لوکل, ان کو ڈیل کرنا ہے. اس کے بعد جہاں بیٹھے ہیں تو لوکل نیبرہڈ کا ایک تھریٹ ہے وہ آئے گا. کراچی میں تو ہمیں یاد ہے چھوٹا سا بھی آپ نے کرنا ہے نا 4-5 کو منہ دینا پڑتا ہے. آپ کا منہ دینے کا مطلب ہے قائد اعظم کا منہ دینا ہے آپ نے, ٹھیک ہے نا. 3 ہو گیا. چوتھا, پھر آپ نے
آپ اپنی اگر وڈو اور تکبر اور انا کے ساتھ لے کے بیٹھیں گے, لوگ کہیں گے چل بھائی اتنا یہ متکبر انسان سے کون, تو آپ کو عاجزی لانی پڑے گی. پھر آپ کو جو ہے نا مطلب سیلس کی جو اسکل ہے وہ آپ کی سیٹ ہو جائے گی. یہ کس پہ ہو رہی ہے؟ آلو بیچ رہے ہیں ہم, چپس بیچ رہے ہیں ہم, کس پہ ہو رہی ہے؟ چپس پہ. 5 ہو گئی. اس کے بعد آپ کا اللہ بھلا کرے آپ کی میتھمیٹکس وہ ریئل ٹائم کے اندر آ جائے گی. ایک میتھمیٹکس وہ ہے نا کہ جو ہم اسکول کے اندر کلاس 1 سے لے کے یونیورسٹی تک ڈبل انٹیگریشن 6 پیجوں پہ سالو کر رہے ہوتے ہیں, جس کی اپلیکیشن کا ہمیں کخ نہیں پتا ہوتا کہ جو ڈبل انٹیگریشن ہم نے سالو کی ہے یہ ہم نے کیوں کی ہے, اس کا کیا فائدہ. وہ آپ کو ریئل ٹائم ایکسپیرینس دے گا کہ جب آپ نے ایک ہے پروفٹ پرسنٹیج جب آپ نکالنی ہوگی تو ریئل ٹائم فیکٹس اینڈ فگرز آپ کو جو ہے نا کس لیول پہ لے کے جائیں گے آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے. تو اب ریئل ٹائم میتھمیٹکس آپ کی کلیئر ہو جائے گی. میں نے بہت سارے پٹھانوں کے بچوں کو دیکھا ہے, کچھ نہیں پڑھا ہوا ہوتا, حساب کتاب سارا سیٹ ہوتا ہے, ڈھابے پہ بیٹھے میں خوچا کتنا ہوا, یو چائے ہوا, یہ ہوا, وہ ہوا, کرتے 60 روپے ہو گیا. اب اس کو 500 روپے دیے تو بچے کو آپ نے ریئل ٹائم کے اندر حساب کتاب بتا دیا. 1 2 3 4 دفعہ اس نے جو ہے نا ڈس کھائی, 2 4 جوتے بھی کھائے گا, باپ سے نقصان کرایا ہے, خود ہی میتھمیٹکس سیکھ جائے گا. ٹھیک, 6 ڈپارٹمنٹس ہو گئے جی. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ اور آپ اس کے ڈپارٹمنٹس ایڈ کرتے جائیں گے تو ایک چھوٹا سا جو سیٹ اپ ہوتا ہے انسان کا, وہ انسان کو اتنی اچھا. اس کے بعد آپ اس میں HR ڈال دیں, بندہ بھی تو ہائر کرنا ہے نا, اس نے چلانا بھی تو ہے نا, پالیسی بھی تو بنانی ہے. HR ڈال دیں, ہیومن ریسورس کو کیسے ڈیل کرنا ہے آپ نے, 7واں ڈپارٹمنٹ ہو گیا. تو یہ بیسکلی وہ سارے چھوٹے سے وینچر کے اندر ڈپارٹمنٹس کو لیڈ کر رہا ہے. بیسکلی سمجھنے والی بات ہے. تو جب ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو کیا بنایا, راعی بنایا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں بھی کہتے ہیں کلکم راعن, تم سب کے سب راعی ہو. ہم اس کو کیا کہتے ہیں, سرپرست. نہیں, وہ بھی ہوگا, وہ ضمن ہے, بٹ پرائمریلی راعی کسے کہتے ہیں, شیپرڈ کو. کہ ہم نے اپنی جو فلاک ہے, اپنا جو ریوڑ ہے, ہم اس ریوڑ کے حاکم ہیں. وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ, اور اللہ کے رسول کہتے ہیں ان سے سوال ہوگا تمہاری رعیت کے بارے میں, تمہاری اس ایمپائر کے بارے میں, چاہے وہ تمہارے بہن بھائی ہوں, چاہے وہ تمہاری بیوی ہو, چاہے وہ تمہاری بیوی کے ساتھ بچے ہوں, یا کوئی اور فیملی تمہارے ساتھ جڑی ہوئی ہے جس کے اوپر تمہارا انفلوئنس ہے. یو ول بی کوشچن, اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں یو ول بی کوشچن آن دی ڈے آف ججمنٹ. مسئول عن رعیتہ, یہ مسئول کانسیپٹ ہے نا, یہ اکاؤنٹیبلٹی ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے جی, یہ ہو گیا. اس کے بعد پھر جو یہ تو ہمارا ایکسٹرنل ہو گیا نا اس کارڈ کے ساتھ. پھر ایکسٹرنل, انٹرنل کیا ہے جی, اس کو اپنے آپ سے لڑنا ہے. روز صبح اٹھنا پڑے گا, روز کہیں جانا پڑے گا, مطلب ایک کنسسٹنسی سکھائے گا وہ چھوٹا سا ماڈل اس کو, ورنہ وہ نہیں ہو سکتا. تو بڑے گوگل بھی ایسی چلتا ہے بھائی, گوگل بڑے لیول پہ چل جاتا ہے, امیزون بڑے لیول پہ چل جاتا ہے, مائکروسافٹ بڑے لیول پہ, فیس بک بھی بڑے لیول پہ, ایلون مسک بھی یہی ہے. ایلون مسک کو چھوٹا کر دیں تو وہ ریڈی والا ہے, لٹرلی بتا رہا ہوں میں. پھر کریٹیوٹی بھی لے کے آنی ہے, پھر صفائی کا خیال رکھنا ہے, پھر مطلب اپنا QHSC, کوالٹی ہیلتھ اینڈ سیفٹی, انوائرمنٹ, یہ سب چیزیں جو بڑی اس کے اوپر سرٹیفکیشن ہے, سب ادھر انوالو ہو جا کے. ایک جگہ گندا فروٹ پڑا ہو کوئی نہیں لے گا, صاف ستھرا فروٹ پڑا اچھا لے گا. پھر آپ نے مارکیٹنگ اسٹریٹجی دیکھنی ہے. اب جیسے میں نے دیکھا نا یہاں پہ بڑا لگا دینا, اتنے روپے لینا ہے لو, کلیئرٹی, ٹھیک ہے, انٹیگریٹی, یہ سب چیزیں پھر آپ کی وہاں پہ آ جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے جو ہے نبیوں کو وہ بنایا, اور ہمیں یہ کرنا چاہیے. اس کے علاوہ جو لیڈر, یہ جو بکریاں چرانا نا, یہ بیسکلی ایک پائلٹ پروجیکٹ ہے. بکری جو ہوتی ہے نا, بکری یہ مشکل ترین جانور ہے, اس کے نخرے ہوتے ہیں بڑے. بکریوں کو نا ہاتھ سے کھلانا پڑتا ہے. بکریوں کو, اب بکری پالنا ہے, اس کو ہاتھ سے کھلانا پڑتا ہے. آپ سوچیں کہ آپ کے پاس 50 بکریاں ہیں, 50 بکریوں کو آپ کیا کر رہے ہیں, ہاتھ سے کھلا رہے ہیں. پتر تو بھی کھا لے, پتر تو بھی کھا لے. ہمارے 2-4 بچے ہوں گے نا, کھلا پلا کے سیٹ ہو گئے. بکریوں کو کیا کرنا ہے, بکریاں تم بھی کھا لو, تم بھی کھا لو. اس کے بعد تو یہ کیا کرتا ہے, ایک پائلٹ پروجیکٹ ہوتا ہے کہ آگے آپ نے کیونکہ لیڈرشپ کے اندر ایک بڑے لوگوں کو جو ہے نا چلانا ہے. چلیں جی آپ کیا چلیں جی, بکریاں چلائیں, آپ راعی بن جائیں, شیپرڈ بن جائیں. اسی طریقے سے لیڈرشپ کی جو شیخ عاطف ڈیفینیشن کرتے ہیں نا, بڑی پیاری, وہ یہ ہوتی ہے کہ کسی گروپ آف پیپل کو یا سیٹ آف پیپل کو ایک مدعے کے اوپر, وہ پازیٹیو ہے نیگیٹو ہے وہ ایک الگ مسئلہ, ایک مدعے کے اوپر جمع کر دینا, یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے لیڈرشپ. اور جو بکریاں ہوتی ہیں یہ ایک جگہ جمع نہیں ہوتی,
یہ ان کی کلاس ہے. آپ ان کو لے کے آئیں ادھر, ایک بکری ادھر ایک بکری ادھر. اونٹوں کو دیکھیں گے آپ, گائیں بھینسوں کو ان کو دیکھیں گے نا, یہ ایک فلو میں چلتی ہیں عمر کے, ٹھیک ہے. لیکن بھیڑ بھی ہے نا, بھیڑ چال ہوتی ہے, لیکن بکریاں جو ہوتی ہیں یہ ادھر 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 ادھر, اور اس کے بعد یہ بہت کوئک بھی ہوتی ہیں, ادھر نہیں پکڑا ادھر نہیں پکڑا. پھر بکریوں کے ساتھ ایک اور ایک کانسیپٹ ہوتا ہے بھیڑیے کا. اللہ کے رسول نے پوری جو ہے نا ڈیمونسٹریشن دی ہے, مثال دے کے سمجھایا ہے بھیڑیے کا, کہ جی بھیڑیا کھا لے گا. فلاک سے ادھر ادھر گئی, ریور سے ادھر ادھر گئی بکری, بھیڑیا نے اب اس نے وہ ساری سیکیورٹی بھی دیکھنی ہے. مطلب بھیڑیے سے مراد شیطان ہے, بھیڑیے سے مراد جہنم ہے, اور بکریوں سے مراد کیا ہے جی, وہ اللہ کے رسول کے جو صحابہ بھی ہیں, اللہ کے رسول کی جو امت ہے بیسکلی اس کے اوپر, ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے ایک بڑی ایکسپرٹی, ایک اور ایک چیز جو کریٹ ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں اصلاح کرنا. تو وہ ان کی نا بار بار ریکٹیفیکیشن کر رہے ہوتے ہیں, ادھر نہیں جاؤ ادھر نہیں جاؤ ادھر نہیں جاؤ ادھر نہیں جاؤ, اور اس کے پورے فلاک کی جو کہ مشکل ترین کام ہے ان کی اورینٹیشن سیٹ کرنا. جو شیپرڈ ہوتا ہے وہ اورینٹیشن جو ہے نا سیٹ کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے جو شیپرڈ کی جو ڈیوٹی ہے, یہ انسان کو ڈیفینیٹلی اس میں ورک آؤٹ بہت بڑا ہے. آپ نے ہو سکتا ہے 15 کلومیٹر جانا ہو, آپ 15 کلومیٹر نارمل آپ ٹریول کر لیں, یا پھر کسی جو ان ایون سرفیسز ہیں ادھر آپ کر لیں, پہاڑی علاقے اس طرح کے علاقے. 15 کلومیٹر آنا 15 کلومیٹر جانا, تو مطلب سمجھیں گے کوئی کم و بیش 5 سے 6 گھنٹے تو صرف چلنا ہے آپ نے. پھر انہوں نے چلنا جو ہے, مطلب یہ ایک پورے دن کی ڈیوٹی ہے. تو یہ آپ کو کیا کرے گا, فزیکلی آپ کو جو ہے نا رف اینڈ ٹف بنا دے گا. تو آپ کی فزیکل ٹریننگ, اسی طریقے سے آپ کی جو سائیکولوجیکل ٹریننگ ہے, یہ دو جو ٹریننگز ہیں یہ جو شیپرڈ بننے کی جو ذمہ داری ہے پوری کر دیتی ہے. اسی طریقے سے ایک اور ایک بڑی بات کہ اللہ کے رسول کو شیپرڈ کیوں بنایا ہے, وہ اس وجہ سے کہ یہ انسان کو سیلف سفیشینٹ بنا دیتا ہے. سیلف سفیشینٹ کا مطلب یہ ہے کہ آگے آپ نے بہت بڑے بڑے کام کرنے ہیں, اور یہ جو بڑے کاز کے لوگ ہوتے ہیں نا, یہ اس درد اور پین کو سمجھتے ہیں کہ جب آپ اپنا کاز لے کے جائیں گے, لوگ بولیں گے اس کو آپ کیا کریں, امینڈ کریں. لوگ بولیں گے آپ اس کو ہمارے مزاج کے مطابق دیں تو ہم فائنینس کریں گے. تو لیڈر کا سیلف سفیشینٹ ہونا, یا پھر اس کو ایسے لوگ مل جانا کہ وہ اس کو سیلف سفیشینٹ کر دیں اس کاز کے اندر, تو اس سے کیا ہو جائے گا, وہ بہت ملٹیپلائی ہو جائے گی اس کی لیڈرشپ, اور وہ جھک نہیں سکتا. اس کو کس طریقے سے آپ جو ہے نا مولڈ کر دیں گے, اس کو کس طریقے سے آپ مینیپولیٹ کر سکتے ہیں. فائنینشلی وہ اسٹرانگ ہے, تو وہ فائنینشلی اسٹرانگ ہونا پلس اس کو ایک اسکل سیٹ آ جانا اتنا بڑا. یہ ساری چیزیں جو ہے لیڈرشپ کے ساتھ آتی ہیں. اور یہ لیڈرشپ سکھانے کے اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک پائلٹ پروجیکٹ کہ بکریاں چرا لو, بعد میں تم نے انسان چلانا ہے, یہ بھی ایک طرح سے لوگ ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت چھوٹی عمر کے اندر بڑے بڑے ایکسپیرینسز اللہ تعالیٰ نے کراتی. اور اسی طریقے کی ایک بات ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, ہم نے آسمان و زمین کی بڑی بڑی جو بادشاہتیں تھیں وہ ابراہیم علیہ السلام کو دکھا دی. وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ, تاکہ وہ یقین کرنے والے بن جائیں. تو چھوٹی عمر کے اندر ایک بڑا ایکسپیرینس, ایکسپوجر مل جانا انسان کو, یہ انسان کو بڑی عمر میں بہت بڑا بنا دے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کا پرسپیکٹو چینج ہو جائے گا نا, اس کو ایکسپوجر, اس کا جو پرسپیکٹو براڈر ہو جائے گا. اور انسان کو کیا چیز جو ہے نا براڈر کرتی ہے, اس کا ایکسپوجر. ایکسپوجر کیا چیز ہے, انہی چیزوں کا نام ہے. اپنے آپ کو ڈفرینٹ سیگمنٹس کے اندر ڈال کے دیکھنا, اچھا یہ کیسے ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے. آپ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نہیں دیکھا جو سگنلس کے اوپر ہوتے ہیں, ان کی بات کرنے کے اندر پکا پن ہوتا ہے. اب وہ آرٹسٹ کہیں ان کو, اب اچھا میں ہوں نا مثال کے طور پہ, تو مجھے دعائیں کون سی ملیں گی, مکے مدینے کی. ٹھیک ہے, اب کوئی ایسا انسان ہے اس کی داڑھی نہیں ہے, لیٹ سپوز ہیں, اللہ تجھے بہت مال نوازے, اللہ تجھے نرینہ اولاد دے, تجھے یہ کر دے وہ کر دے, اس کے بعد برابر میں ہو سکتا ہے بہن بیٹھی ہو, اللہ تجھے ہے نا وہ اپنا چاند سی اولاد دے تیری بیوی کا, بھائی میری بہن نہیں کرو میرے ساتھ. تو یہ وہ اپنے منورس کر رہے ہوتے ہیں. مطلب وہ چھوٹی سی عمر میں, ہمارے والا بچہ جو ہوتا ہے نا وہ 12 سال کے اندر ہی پیمپرڈ, لالی پاپ چوسنی ختم نہیں ہو رہی اس کی نا, 12 سال, وہ 12 سال کی عمر میں دنیا کھا جائے, اتنا زبردست اور اتنا وہ مار کھایا ہوا, اور دھوپ میں مار کھائے ہوئے لوگ ہیں بھائی وہ. تو جو یاد رکھے گا, جو اسٹریٹ اسمارٹ ہوتا ہے نا انسان, اسٹریٹ اسمارٹ, اس کو یہ بڑے بڑے جو ممی ڈیڈی سیٹ اپس ہیں نا, یہ اس کو ہرا نہیں سکتے, کیونکہ اس کے پاس ایکسپیرینشل نالج ہے. جب بھی یاد رکھے گا, دو پٹھوں کی لڑائی ہوگی. ایک پٹھا ہے جو تھریٹک ہے, کتابی ہے,
یہ ایسے ہمارے ممی ڈیڈی محلوں میں بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے, یہ لڑے گا. دوسرا وہ ہے جو اسٹریٹ اسمارٹ ہے, جو گراس روٹ لیول سے, جو اسکریچ سے جو بنایا ہے اور لوگوں کو اس نے منہ دیے ہیں. جب لڑے گا نا, یہ کھا کے ختم کر کے ملیا میٹ کر دے گا انسان. ایکسپیرینس نالج تجربے سے حاصل ہوتی ہے, یہ انسان کو کچھ بنا دیتی ہے. اس کی مائنڈ ٹریننگ بھی کرتی ہے, اس کی فزیکل ٹریننگ بھی کر دیتی ہے. جب ہی اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو چرواہا والی جو جاب ہے, شیپرڈ والی جاب ہے, اس سے گزارا ضرور ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تھوڑی اور عمر آگے جاتی ہے, کوئی کم و بیش 6 سال کی عمر. اب کیونکہ شق صدر کا واقعہ ہوا ہے اور جو حلیمہ ہیں وہ ڈر گئی ہیں اور ڈر کے انہوں نے واپس کر دیا. تو یہ اپنی ماں کے پاس واپس جاتے ہیں اور پھر کچھ ہی عرصہ وہاں رہتے ہیں. ان کی والدہ کی وفات ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ان کے جو دادا ہیں عبد المطلب, ان کے پاس یہ رہتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی کوئی 1.5-2 سال کا ہی عرصہ اپنے دادا کے ساتھ رہتے ہیں, کیونکہ دادا کی ایج بہت بڑی ہو چکی ہوتی ہے. اور روایت میں آتا ہے کہ ان کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے, لیکن ڈیتھ سے پہلے 2-3 روایتیں ایسی آتی ہیں کہ عبد المطلب جو تھے نا, وہ اللہ کے رسول کو لے کے بہت سینسٹیو تھے, بہت زیادہ. کیونکہ اب تو ان کی والدہ کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے, والد کی پہلے پیدا ہی یتیم ہوئے ہیں, اور عبد المطلب کی اپنی ایک جو نا وہ پیچھے جو بڑا مسئلہ تھا, ان کے اپنے خود کی جو ان کے جو والد تھے ان کی بھی ڈیتھ ہو چکی تھی, وہ بھی یتیم پیدا ہوئے تھے. تو اللہ کے رسول بھی یتیم پیدا ہوئے تھے, دونوں کے اندر نا کامنالٹی تھی. تو اللہ کے رسول کو لے کے عبد المطلب بہت زیادہ سینسٹیو تھے, بہت کیئرنگ تھے. روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ جب وہ گئے کسی کام سے واپس لیٹ ہو گئے, تو عبد المطلب اتنے پریشان ہو گئے. اس کے بعد انہوں نے بولا میں آئندہ تمہیں نہیں بھیجوں گا, تم میرے ساتھ ہی رہا کرو قرب و جوار کے اندر. اور اس طرح کی کئی اور روایتیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ عبد المطلب ان کی بہت عزت اور بہت تکریم کرتے ہیں. تو 8 سال کی عمر میں عبد المطلب کی بھی مکہ میں وفات ہو جاتی ہے, اور وہ اللہ کے رسول کو ابو طالب جو ہیں ان کے ہینڈ اوور کرتے ہیں, اور امانت کے طور پہ تم نے اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. اور یہاں سے ابو طالب جو ہیں وہ اس ایج سے کم و بیش 8 سال کی عمر سے لے کے جو نبوت جو پہلی وحی آ رہی ہے وہ 40 سال, اور اس کے بعد پھر آگے کے جو کئی ادوار ہیں مکے کے اندر وہ اس دور تک رہتے ہیں. تو یہ 40 سال کم و بیش جو عرصہ ہے یہ ابو طالب کی شفقت اور حمایت میں اللہ کے رسول گزارتے ہیں. تو یہاں پہ ہم جو ہے نا اپنے سیشن کو آج کلوز کریں گے انشاءاللہ. آگے جو ہے کچھ اللہ کے رسول کی جرنیز ہیں جو انہوں نے اپنی لڑک پن کے اندر تھوڑی سی میچور ایج, ٹین ایج جو ہے اس کے اندر اللہ کے رسول کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ پھر آگے اللہ کے رسول کی شادی بھی آ رہی ہے, اور پھر کئی اور معاملات ہیں جو اللہ کے رسول سے ہوئے وحی آنے سے پہلے انشاءاللہ اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ